ماہ رمضان المبارک کے وہ مبارک دن آ چکے ہیں۔ جو شخص بھی ان دنوں کے اندر یہ سورت پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی ان مبارک دنوں کے اندر یہ سورت پڑھی جائے گی وہ گھر عید سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج میں ایک خاص سورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے پڑھنے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے اور جو پڑھنے سے اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس سورت کے پڑھتے ہی وہ چیز بندے کا مقدر ہو جاتی ہے جس کی نیت کے ساتھ وہ اس سورت کو پڑھتا ہے۔ یہ سورت بڑی با کمال ہے، بس آپ نے ان دنوں کے اندر اس سورت کا ورد کر لینا ہے کیونکہ ان دنوں کا انتظار ہم پورا سال کرتے ہیں اور آج وہ مبارک دن آ چکے ہیں، وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں جن دنوں کے اندر بڑے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، بڑی لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، بڑے لوگوں کے مقدر سنور جاتے ہیں۔ اور آج کے دن آج جو شخص بھی آج کے دن یعنی کہ 20 رمضان یا 21 رمضان یا 22 رمضان، 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اس سورت کو ایک وقت خاص میں جو خاص وقت میں بتاؤں گا اس میں جو شخص بھی اس سورت کا ورد کر لیتا ہے اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی سے دعائیں کر رہا ہوں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ان سورتوں کو پڑھ کے دیکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس میں آج ماہ رمضان المبارک کا 20 تاریخ ہے، جو آج رات آنے والی ہے وہ تاک رات ہے اور آپ کو پتہ ہے تاک راتوں کی کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ بھی آج کے دن اس سورت کا ورد کرے گا یا کل کے دن اس سورت کا ورد کرے گا یا پرسوں یعنی آج اتوار کا دن ہے آج رات کو کر لے یا کل پیر کے دن کر لے یا منگل کے دن کر لے، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، سورت کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص ترتیب ہے، جو اللہ والے اس سورت کے ذریعے کئی عمل اور کئی لوگوں کے حالات بدلوا چکے ہیں۔ اور جو بھی جس شخص کا محبوب ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں دوست بھی پریشانی سے نجات پا جائے، میرا فلاں دوست بھی امیر ہو جائے، میرا فلاں گھر والا بھی فلاں رشتہ دار بھی اس وقت تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، فقیری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ مالا مال ہو جائے، اس کو چاہیے یہ ویڈیو اور یہ عمل اور یہ صورت اس کو بھی بتا دے تاکہ جتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے اتنے زیادہ لوگوں کا آج فائدہ کر لیں۔ دیکھیں یہ موقع یہ دن ہاتھ سے نکل گیا، پھر دوبارہ یہ موقع سال کے بعد ملتا ہے کیونکہ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور جو بندہ رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کے ذریعے فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے اس بندے نے جو میری بارگاہ سے مانگا ہے میں نے اپنے بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ تاک رات، اس رات کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 5 راتیں ایسی آتی ہیں کہ جن کے اندر میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس کو ہم شب قدر کی رات کہتے ہیں، اور اس رات کے ہی اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ دیکھیں قرآن کی کتنی برکات ہیں، ہمیں اگر وہ رات نصیب ہو جائے تو ہم اس کے اندر، اور یہ جو سورت میں بتانے لگا ہوں بڑی با کمال سورت ہے اور یہ ایسی سورت ہے کہ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس سورت کو پڑھنے والا بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور آج وہی شخص اس عمل کو کر پائے گا جو مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا جو آج اس سورت کے ذریعے اپنی قسمت کو بدلا لے گا۔ دیکھیں آج کے دن اس سورت کو ہم سب کریں گے، اور جو دوست احباب کرنا چاہتے ہیں وہ صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے اللہ تعالی ہر بندے کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جو دوست احباب ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس عمل کی دعاؤں کے اندر اس بندے کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ اور ہماری ہر روز نماز عشاء کے بعد تراویح کے بعد ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے اس عمل کے ذریعے حالات بدلے ہیں اور کئی لوگوں کا آزمودہ عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو لوگ دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں آپ کمنٹ چیک کر سکتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کے مقدر سنورے ہیں۔ اس لیے دوستو دونوں کام آج کرنے والے ہیں، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں آپ کی لگنے والی، صرف یہ چند منٹوں کی صورت آپ نے پڑھنی ہے اور
اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، اور وہ درود پاک آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ اور اس کا رسول انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور آپ کا جو مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضرور بضرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ درود پاک ویسے بھی پڑھنے سے بہت زیادہ گھر میں برکتیں آتی ہیں، بہت زیادہ رحمتیں آتی ہیں، بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ تو یہ 2 صورتیں آج کے دن آپ نے پڑھنی ہیں، دونوں صورتوں کی ترتیب کو ذرا سمجھ لیں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ دیکھیے ماہ رمضان المبارک کی یہ جو راتیں جن کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ یہ سال میں ایک بار آتی ہے، اور اس رات میں دریائے شورا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ جس وقت وہ رات آئے مجھے بھی بتا دینا۔ یہ ایک بہت طویل واقعہ ہے جس کو میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور وہ راتیں آ چکی ہیں۔ آج رات ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہو، نہیں تو آپ آج نہیں تو کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیر منگل اتوار پیر منگل ان 3 دنوں میں کسی دن بھی آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک دن پڑھنا ہے، اور پڑھنے کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، بڑی مختصر سی تعداد ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی جو دعا ہے، دعا کون سی ہے تیسرے عشرے کی؟ اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ اے اللہ میں دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، اے باری تعالیٰ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ وہ دعا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بری فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے آپ نے سب سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ سے پہلے بھی تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اس کو 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہم آجرنی من النار ایک بار ہوا، اللہم آجرنی من النار 2 مرتبہ، اللہم آجرنی من النار 3 مرتبہ، اللہم آجرنی من النار 4 مرتبہ، اسی طرح 7 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے بس جو ترتیب اس کے بعد میں بتانے لگا ہوں اس میں درود پاک کی ضرورت ہے، اس وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل سمجھ آ گیا ہوگا کہ اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بالکل مختصر سا ہے، لیکن با کمال ہے، اور جو شخص آج کے دن اس کو کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ مالا مال ہو جائے گا۔ جو 3 دن میں نے بتائے ہیں ان 3 دنوں میں جس دن آپ کے پاس ٹائم و وقت ہو، میں تو کہتا ہوں اگر تینوں دن بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو کر لے، فائدے ہی فائدے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو مانگے گا انشاءاللہ اس کا اللہ تبارک و تعالی مقدر میں کر دے گا، کیونکہ یہ عمل بار بار نہیں ملتا، یہ راتیں بار بار نہیں ملتی، یہ دن بار بار نہیں ملتے۔ بس آپ نے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر آپ نے خوبصورت لباس پہن کر اچھے طریقے کے ساتھ کوشش کرنی ہے، باوضو جگہ بھی پاک ہو، جہاں پر بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، جو لباس پہننا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو، اور آپ نے ٹیک نہیں لگا کے بیٹھنا کسی دیوار کے ساتھ، بلکہ آپ نے آہستہ آہستہ یہ نہیں کرنا جیسے اب میں نے تو ایک دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ ویڈیو بھی زیادہ طویل نہ ہو اور آپ کو مشقت بھی پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، میں آپ کو جلدی جلدی اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ نے جلدی جلدی نہیں پڑھنا، آپ نے بڑا محبت کے ساتھ بالکل مختصر سا 5 منٹ سے زیادہ کا عمل نہیں ہوگا، زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لگے گا، لیکن سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر حرف کی، ہر جز کی، ہر قیمتی بات کی سمجھ آ جائے، اور پھر سمجھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آج زندگی کی بہاریں دیکھیں گے، اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید یہ اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو، آپ کو کوئی نہ بتائے، تو آپ نے ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے وظیفے کے اندر کسی بھی قسم کا شیطانی خیال نہیں آئے گا، آپ کو جمائی کا انشاءاللہ جمائی بھی نہیں آئے گی، جو ہمیں جمائی آتی ہے اس سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا جس کے لیے آپ آج قرآن ان آیات کی تلاوت کریں گے۔
تو اسی طرح آپ نے ایستا اتنی آواز میں کم از کم پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں. بلند آواز سے جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اتنا بھی شور نہیں کرنا کہ محلے والے اٹھ کر آپ کے گھر آ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بس اتنی بست آواز میں بھی نہیں پڑھنا کہ آپ کے کان بھی نہ سنیں, اور درمیانی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے. اور بالکل اس طرح اللہم آجرنی من النار, اللہم آجرنی من النار, اللہم آجرنی من النار. اس طرح بالکل آرام سے, سکون سے, تحمل کے ساتھ لفظوں کی ادائیگی درست کرنی ہے. جلدی جلدی نہیں پڑھنا استغفر اللہ, جیسے بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں اللہ 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 اللہ, اتنی سپیڈ میں تو ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میری زبان سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں. بعض اوقات ہم ذکر کی بجائے, برکت حاصل کرنے کی بجائے ہم گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کی ترتیب کو کھو چکے ہوتے ہیں. ہم اس ترتیب کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر رہے ہوتے, ہم سنجیدگی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم وقت دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بس جلدی سے کہیں میری جان چھوٹے, یہ میرا عمل مکمل ہو جائے. یوں نہیں کرنا, آپ نے بڑی محبت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, دیکھیں اگر یقین بندے کا ہو نا, بندے کا اگر یقین ہو اللہ کی ذات پر, تو ایک قرآن پاک کا لفظ ہی کافی ہوتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو پورا قرآن بھی دن رات پڑھتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں, اور وہ برکتیں تو ملیں گی, اس کے برکتیں تو یہ ہے کہ آپ کو ثواب تو ملے گا, لیکن آپ ہو سکتا ہے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہو. اگر یقین کامل کے ساتھ, نیت کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی, ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا, ہر دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ باکمال عمل, اور یہ اتنا باکمال عمل کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ جب اس کی برکات کو دیکھیں گے. اور یہ جو میں آپ کو صورتیں بتانے لگا ہوں, یہ قرآن مجید کی بڑی مختصر سی, بڑی آسان سی صورتیں ہیں. اور یہ وہ ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا کہ یہ صورت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے, جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے, کبھی بھی اس گھر میں فاقہ نہیں آتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں خزانہ سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ امیر ترین آدمی تھے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا. ابن مسعود نے کہا کہ تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے نہ ڈرو, میں ان کو حکم دے چکا ہوں کہ وہ ان آیات کی تلاوت کر لے, اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا, اللہ غیب سے رزق عطا فرما دے گا. تو یہ سورت پڑھنے والا بندہ غنی ہو جاتا ہے, مالا مال ہو جاتا ہے. اور ایک تو یہ سورت, کیونکہ قرآن مجید کی سورت اخلاص اور سورت کوثر یہ چھوٹی صورتیں ہیں لیکن ان کی برکات بڑی باکمال ہیں, بہت زیادہ ان کے فیض و برکات ہیں. قرآن مجید کی ہر سورت کی بڑی فضیلت ہے, جیسے سورت واقعہ ہے, سورت ملک ہے, سورت یاسین شریف ہے. ہر سورت ہی اپنے اپنے معنی اور مفہوم میں سب سے اعلیٰ ہے, مقام رکھتی ہے, درجہ رکھتی ہے. جیسے ابھی میں نے ایک سورت کے بارے میں آپ کو حدیث سنائی ہے, اسی طرح سورت رحمان ہے, ہر حاجت کے لیے بہت تکثیر کا درجہ رکھتی ہے. اور پھر اسی طرح سورت بقرہ بھی ہے, جادو کے وغیرہ کے اثرات. ہر ایک سورت اپنا اپنا مقام اور فضیلت رکھتی ہے, لیکن یہ ایسی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اناج میں, پھل میں, رزق میں, کاروبار میں ہر طرح کی مشکل آسان ہو جاتی ہے, ہر طرح کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے, پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے, دکھوں سے نجات مل جاتی ہے, اور ہر قسم کی حاجت روائی ہو جاتی ہے. اس لیے دوستو آج ان صورتوں کا عمل میں بتا رہا ہوں. آج انشاءاللہ جو عید سے پہلے عید کرنا چاہتا ہے, جو عید سے پہلے غیبی عید لینا چاہتا ہے, آج وہ شخص اس عمل کو کر کے دیکھے. انشاءاللہ عید سے پہلے عید بھی ہوگی, ہر مشکل بھی آسان ہوگی, ہر پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ صورتیں دو جن کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک سورت کوثر شریف ہے, قرآن مجید کی چھوٹی سورت ہے. ایک سورت اخلاص ہے, ایک سورت کوثر شریف, ایک سورت اخلاص شریف. پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں, ان کو کیسے پڑھنا ہے. جو پہلے میں نے ترتیب بتا دی ہے, یعنی کہ دعا کی, تعوذ تسمیہ کی, اور تیسرے عشرے کی جو میں نے آپ کو ایک دعا بتائی ہے وہ بھی آپ نے سب سے پہلے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کے بعد اب آپ نے ان صورتوں کا ورد کرنا ہے, کیونکہ سورت کوثر اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب لولاک ہلکی نیند فرما رہے تھے, نیند سے اٹھے تبسم فرماتے ہوئے.
اپنا سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے، مسکرایا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سورت ہے؟ تو آقا ہمیں وہ پڑھ کر سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ وہ صورت ہے جو بالکل چھوٹی سی ہے، جب حضور پر نازل ہوئی تو حضور مسکرائے، حضور خوش ہوئے، حضور ہنسے۔ تو جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے ہر غم ختم ہو جاتا ہے، ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے، ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ عاص بن وائل ابن ہشام نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، دونوں کی مسجد کے دروازے پر ملاقات ہوگی، آپس میں باتیں ہوتی رہی۔ قریش کی پوری جماعت مسجد میں موجود تھی۔ جب عاص ان پر داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ عاص بدبخت تھا، اس نے کہا کہ ابتر سے۔ عاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمہ اس لیے استعمال کیا کہ حضور قریش بنی نبی اکرم نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کو ابتر کہتے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی مرد کا لڑکا زندہ نہ ہوتا تو اسے ابتر کہتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایسے الفاظ حضور کے بارے میں کہے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کی مذمت فرمائی۔ فرمایا حبیب یہ جو آپ کو ایسی بات کہتے ہیں یہ خود ابتر ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی غمگین سے پریشانی سے بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے اور دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اس صورت کا نزول فرمایا۔ تو اب جو شخص پڑھتا ہے جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ دشمنوں سے بھی نجات مل جائے گی، لیکن دشمنوں کا تصور نہیں کرنا۔ دیکھیں دشمنوں کے تصور سے صورت کو نہیں پڑھنا، برکت کی نیت سے پڑھنا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، ٹھیک ہے، میری مشکل آسان ہو، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ نے برکت کی نیت سے صورت کو پڑھنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ دشمن کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں اس کا دشمن نہ ہو تو پھر مسائل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دشمن کے تصور سے نہیں، رزق میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں کا تصور کریں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا پھر کیسے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسے غیب کے خزانے سے آپ کو اللہ تعالی مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک کی تعداد کتنی ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ہر مومن کے مسلمان کو چاہیے۔ دیکھیں آج ہمیں کرکٹروں کے نام یاد آتے ہیں، جو پلیئر ہیں ان کے نام یاد آتے ہیں، اور جو ہیروئن ہوتے ہیں، جو فلموں والے ان کے نام یاد ہوتے ہیں، ڈراموں کے نام یاد ہوتے ہیں، لیکن کیسا بدبخت وہ مسلمان ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے نام یاد نہیں ہے۔ تو حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے ہیں۔ اب صاحبزادیوں کے بھی نام میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سب دوست احباب ان کو یاد کر لیں۔ ان ناموں کے اندر بڑی برکت ہے، ان ناموں کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، جتنی بھی کہا جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن بہت زیادہ برکت ہے ان ناموں کے اندر۔ انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے، روزانہ 1 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ ہی لیا کریں، اللہ تب بھی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اتنے با کمال یہ نام ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیوں کے نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جب کسی صاحبزادے کا نام آتا ہے تو وہاں پر ان ہو لگتا ہے، جب صاحبزادی کا نام آتا ہے تو وہاں پر انہا لگتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نازل ہوئی۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف اول آخر درود پاک کے ساتھ کم از کم آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود ابراہیم ہے یہ پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب جو درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سورت مبارک کو صرف 41 بار یعنی کہ 41 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی اس کے گھر میں غربت نہیں آتی۔ اس کو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کو آج عمل کر لیں، آج کر لیں یا کل کر لیں، لیکن ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوستو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کے میں نام بتا
بتا رہا تھا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ 3 صاحبزادوں کے نام بھی میں نے بتائے ہیں۔ ان کو بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ ہم یاد کر لیں، اور انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات بہت زیادہ ملے گی، کیونکہ دیکھیں کوثر اس کا معنی جنت میں ایک نہر ہے، کوثر سے مراد جنت میں ایک حوض ہے، اور یہ کوثر کا بڑی بڑی اس کے معنی اور مفہوم ہے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ لیکن آج کے دن دیکھیں ہم عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو خاص دنوں کے اندر خاص وقت میں خاص لمحے میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب خاص لمحہ خاص وقت کون سا ہے؟ آپ اس کو رات جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد اگلا یعنی کہ سورج نکلنے سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کو اپنے رات میں پڑھنا ہے، یہ 3 راتوں کا خاص عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ترتیب میں نے پیچھے بتا چکا اسی کے مطابق اس عمل کو کرتے آنا ہے، اور اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ جب اس کو پڑھ لیں پھر آگے جب دوسری سورت کو شروع کرنا ہے اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے الگ درود پاک، اس کے لیے الگ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس سورت کو کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی ذرا سمجھ لیں، وہ بالکل مختصر سا ہے، اس کو آپ نے اتنی اس کی تعداد بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں گے یقین جانے صرف 3-4 منٹ کا عمل ہے، اور 3-4 منٹ سے کس قدر آپ کو برکتیں ملتی ہیں اس بات کا تصور بھی آپ نے کبھی شاید خیالوں میں بھی نہ کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس عمل کو آپ صرف اس ترتیب کے ساتھ جاری رکھیں گے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف اس سورت کو دیکھیں، جو بندہ اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، سورت اخلاص کو، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قرآن مجید کے ایک حصے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب، جو 3 بار پڑھتا ہے پورا قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سورت پڑھنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی بدبختوں کے رجسٹر سے مٹا کر خوش نصیب لوگوں میں لکھ دیتا ہے اس کا نام۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سورت ان دنوں میں کتنی ضروری ہے ہمارے لیے پڑھنے۔ تو دوستو اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی، دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسی برکات نصیب فرماتا ہے۔ تو صرف 10 بار آپ اس سورت کو پڑھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اس 10 بار کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا اس کے فیوز و برکات کس قدر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جو ترتیبیں بتائی ہیں، سب سے پہلے دعا تھی، اس کے بعد یہ دونوں صورتوں کی بھی ترتیب ہے، اور باقی جو ترتیبیں بتائیں اسی کے مطابق انشاءاللہ ہر دکھ اور دعا کا یہ دارو بہترین ہے، بہترین علاج ہے، ہر پریشانی کا یہ بہترین حال ہے۔ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ مشکلیں آسان فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔